ہم اہل سنت و جماعت ہے. اب جو ہم سے نکلے جو ہٹے، کوئی اہل حدیث بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، یہ جتنے ہٹے ان کی ہٹنے کی بنیاد کیا تھی؟ ہمارے کوئی ذاتی دنیاوی جھگڑے نہیں تھے، مذہبی اختلاف تھا. اور مذہبی یہ کہ انہوں نے اسلام کے عقیدے کے خلاف بکواسات. اور ان بکواسات کو دکھانے کے لیے بہت وقت چاہیے. لیکن آئیے، اتحاد کے جو اس وقت سب سے بڑا دل دادا ہے، وہ جب اتحاد کی خود دعوت دیتے ہیں تو بڑی عجیب و غریب انداز میں دعوت دیتے ہیں. چنانچہ ان صاحب کو سنیے، یہ بڑے مشہور و معروف ہے، جو اس وقت اتحاد کے سب سے بڑے دائی بنے بیٹھے ہوئے ہیں. میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، کوئی گنجائش نہیں. اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. اپنے اپنے عقیدے پہ پکے رہو. اب ایک کا عقیدہ ہے قرآن ڈپلیکیٹ ہے، کوئی پرابلم نہیں، اپنے عقیدے پہ پکے رہو، مگر ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. کتنے اتحاد کے دل دادا ہے. کل ان کی بیوی کو کوئی چھیڑ لینا، کوئی پرابلم نہیں، چھیڑ لو، لیکن ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. برداشت کر لیں گے؟ ساری گنجائش مذہب کے معاملے میں، سارا اتحاد مذہب کے معاملے میں. پراپرٹی کا جھگڑا ہو جائے، مقدمے چلیں گے، کورٹ کچہری، سالوں کورٹ کچہری کے چکر کاٹ لیں گے. ایک انچ زمین کے لیے جھگڑا ہو جائے، ایک بالش زمین کے لیے جھگڑا ہو جائے تو نسل در نسل دشمنیاں پالیں گے. مگر مذہب کا جیسی معاملہ آ گیا، نہیں، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے گنجائش ہے. اخلاق اور محبت کی بات کرو یار، بٹوارے کی بات مت کرو. مذہب میں اتحاد چاہیے ان کو، دنیا کے معاملے میں اتحاد نہیں کریں گے. اپنے اپنے عقیدے پہ پکے رہو، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. یہ بولی کیا مسلمان کی ہے، اسلام کی ہے، کس کی بولی ہے؟ تھوڑی سی تاریخ کے پیچھے میں لے جانا چاہتا ہوں. بارہا یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب مکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تبلیغ کرنا شروع کیا، مشرکین سے کہا کہ جو تمہارے معبود ہے یہ بے بس ہے، ان کی بے بسی کا یہ عالم ہے. قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، آقا ان آیتوں کو سناتے تھے جس میں ان معبودان باطل کی مذمتیں تھیں. کسی میں اللہ نے فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ اتنے بے بس ہے کہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. بے شک حق فرمائے. یہ تمہاری پکاروں کو سنتے نہیں ہیں، یہ خود آپ اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ یہ صرف پتھر ہے، بے جان پتھر ہے. مشرکین ان کو خدا مانتے تھے. ان کو برا لگتا تھا کہ ہمارے معبودوں کے بارے میں، ہمارے خداؤں کے بارے میں محمد اور محمد کا ہم یہ کہتے ہیں. انہوں نے ایک میٹنگ کی، میٹنگ کے بعد کچھ طے کیا اور ابو طالب حضور کے چچا کے پاس آئے. کہا ابو طالب، محمد ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہم نے آپس میں طے کیا ہے کہ آپ محمد کو سمجھائے کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے. اگر محمد دولت مند بننا چاہتا ہے، ہم اتنی دولت دینے کے لیے تیار ہے کہ مکہ میں محمد سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں ہو. محمد اگر ہمارا بادشاہ بننا چاہتا ہے، ہم محمد کو بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے. اگر محمد کو نکاح کی خواہش ہے، محمد مکہ کی جس حسین و جمیل خوبصورت لڑکی کی طرف اشارہ کر دے، اس لڑکی سے محمد کا نکاح کر دیں گے. بس یہ چاہتے کہ محمد ہمارے معبودوں کو برا نہ کہے. ابو طالب گئے رسول اللہ کے پاس، کہا کہ بھتیجے مجھ پر رحم کرو، آج مشرکین آئے اور یہ مطالبہ کیا، کیوں ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو؟ کیوں ان کے معبودوں کا جو ہے تم مذاق اڑاتے ہو؟ آپ تم کمپرمائز کیوں نہیں کر لیتے کہ تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو؟ اس وقت آقا نے کیا کہا تھا؟ مشہور واقعہ 12 سنو. آقا نے کہا اگر اے چچا یہ ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے، ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دے، خدا کی قسم میں اللہ کا پیغام سنانے سے باز نہیں آؤ گا. تو کمپرمائز کر لو، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. یہ بولی کس کی تھی؟ یہ پیغمبر کی بولی نہیں تھی، یہ مشرکین کی بولی تھی. افسوس کی بات ہے کہ آج جو مشرکین کی بولی بول رہا ہے وہ ہمارے نزدیک عالم اور فاضل اللہ، وہ اتحاد کا دل دادا ہے. ہم کہتے ہیں اتحاد ایمان کی بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے. کفر اور ایمان کبھی ایک نہیں ہو سکتے. جس طرح رات اور دن ایک نہیں ہو سکتے، جس طرح جہنم اور دوزخ ایک نہیں ہو سکتے، اسی طرح کفر اور ایمان ایک نہیں ہو سکتے. اور طارق جمیل صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، ایک دوسرے کے گنجائش رکھو.
میں طارق جمیل کی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ اگر وہ صرف ایک مطالبہ میرا پورا کر دے تو میں ان کا مبلغ بن کے اس بات کی تبلیغ کرنا شروع کر دوں۔ چھوٹا سا مطالبہ، طارق جمیل صاحب تک نہ آواز پہنچے، حالانکہ جاتی ہے نیٹ پہ 50 بار میں چیلنج کر چکا ہوں، ان کا کوئی چاہنے والا یا الہ آباد میں وہ جواب دے دے کہ بھائی ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ مطالبہ صرف یہ ہے کہ آپ نے جو کہا ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، اپنے اپنے عقیدے پہ قائم رہو، اس لب و لہجے کی، اس اصول کی، اس عقیدے کی، اس نظریے کی تائید میں قرآن کی صرف ایک آیت آپ ہم کو سنا دو۔ بھائی اگر آپ بول رہے ہو تو اسلام کی بولی ہونا چاہیے نا، آپ کی بولی سے اسلام کی بولی کی تائید ہونی چاہیے نا۔ تو قرآن عظیم میں کہاں اللہ نے فرمایا کہ اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو اور ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو؟ ایک ایسی قرآن کی آپ آیت پیش کر دو، خدا کی قسم قیامت آ جائیں گی اس طرح کی قرآن کی ایک آیت پیش نہیں کر سکتے۔ جہاں جہاں قرآن نے کہا، قرآن عظیم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، اپنے عقیدے پہ قائم رہو، بلکہ قرآن نے جب بھی کہا تو کیا کہا؟ حق کے ساتھ ہو جاؤ، بے شک بے شک، باطل کو چھوڑو، حق کی طرف آ جاؤ۔ اور یہاں تک کہ قرآن عظیم واضح طور پر کہتا ہے، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 42، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، اور جانتے بوجھتے سمجھ رکھتے ہوئے حق کو نہ چھپاؤ۔ اور اب تو واضح حکم دے رہا ہے کہ حق کا اظہار کرو، حق اور باطل کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 28 سورہ حشر آیت نمبر 20 میں رب ارشاد فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں بتاؤ، کیا جنت والے اور جہنم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ جو جنت والے ہیں وہی کامیابی کو بے شک۔ لیکن اس وقت جو سب سے بڑے مبلغ اعظم بنے ہوئے اتحاد کے، وہ طارق جمیل صاحب ہے۔ دوسرے مقام پر وہ خود کیا کہتے ہیں یہ سنیے۔ وہ تمہیں فرقوں میں بانٹ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے؟ کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ کیوں نہیں مسلمان بن کے رہتے ہو؟ اس امت میں اختلاف شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتح۔ جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں کون جائے گا؟ یہ پرابلم ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹینڈر دیا ہے، ذمہ داری دی ہے، سب کو جنت میں لے کے جانا ہے۔ جہنم تو ایسی بنا دی میں نے، وہاں تو کوئی جانے والا ہی نہیں، سب کو جنت میں لے جانا، یہ ذمہ دار ہے۔ جبکہ اس کے خود کے ٹھکانے جنت تو ایسے بانٹ رہا ہے یہ مکار جھوٹا آدمی۔ اس کے بیٹے نے ابھی اپنے آپ کو گولی ماری، سناؤں گا آپ نے، نیوز میں چل رہا ہے، خوب نوٹنکی کر رہا ہے، پوری زندگی صبر کی تلقین کیا اور ابھی ایسا بے صبرا ہو گیا کہ رونے کی ویڈیو، غم میں بیٹھا ویڈیو، سوائے غم کے کچھ دکھ ہی نہیں رہا ہے۔ میں کل مولانا طارق جمیل صاحب سے ملنے گیا، مجھے طارق جمیل لگا ہی نہ، مجھے تو کھوکھلا اللہ اکبر بغیر پتوں کے درخت لگا۔ میں نے کہا کسی وقت گر جائے گا، میں نے کہا حوصلہ کرو، کہا کمر ٹوٹ گئی، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ دو بندے پکڑ کے لے جا رہے تھے، کہنے لگے عبدالحنان دعا کرنا۔ میں ساری زندگی ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو صبر کی تلقین کرتا رہا، لیکن جب وہ اللہ اکبر آزمائش میرے گھر میں آئی تو پھر صبر میرے ہاتھ سے باہر جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم اس کے رونے پر مجھے پتہ ہے، جب مغرب کی نماز پڑھانے لگے، کہنے لگے بھائی جب سنتوں کے بعد 2 نفل پڑھنا، میں جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہوں ان نفلوں کا ثواب میرے بیٹے کو دے دینا۔ پکا سنی بن گیا ہوا، ابھی ساری زندگی دیوبند بولتے تھے قبروں پہ جانا حرام، قبروں پہ دعا کرنا حرام، قبروں پہ پھول ڈالنا حرام، میت کے جنازے کے بعد دعا کرنا ناجائز و حرام، سارے کر رہے ہیں۔ قبر پر پھول ڈالنا، اگربتی جلانا۔ بچپن سے ہم جب بھی قبرستان جاتے تھے تو اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول ڈالتے تھے اور کنارے پر اگربتی جلاتے تھے، لیکن کبھی کسی سے اس بارے میں پوچھا نہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیا اس عمل سے مرنے والوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا یہ صرف کلچر ہے اور ناجائز کلچر ہے، حرام کلچر ہے۔ نہ قبروں پر اگربتی جلانا جائز ہے، نہ قبروں پہ پھول ڈالنا جائز ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی یہ مکار وہ ہے کہ جو تم کو جہنم میں پہنچا رہے اور خود جنت میں جانے کے چکر میں، ابھی مکاری ہو رہی ہے۔ اس کے بیٹے نے گولی ماری، خودکشی کی، اور اس کے لیے بھی ڈرامے باز نے
नौटंकी गढ़ी के मेरे दूर के दोस्त है जो 1,00,000 मरतबा कलमा पढ़ते हैं, उनको ख्वाब दिखा के रसूलुल्लाह ख्वाब में आए, हुजूर कह रहे फिक्र मत करो तुम्हारा बेटा मेरे साथ है। सेकंड नहीं लगा हुजूर के साथ जन्नत पे पहुंच गया इनका बेटा। कल एक ख्वाब आया कि आसिम जमील ने आख्या है, उनको पता है कि किसी उस पागल की खिदमत की थी 15 साल, उस पागल की खिदमत दे तो फैल अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ कर देते और मैनू अपना दीदार करवा देते। चले थे अल्लाह दे नबी पिछू गाँव तक ना टेक ला के आई बैठे हुए और फरमाइंदे आसिम तो हुण फौत हो के साढ़े कोल आ गया, इनू अल्लाह नाल बड़ा प्यार आई, अपने नाल सहाबा बैठे उन्होंने फरमाइंदे एयो आसिम है जड़ा अल्लाह नाल बड़ा प्यार करता है, हुण वेखो अल्लाह इन्ने नाल मिलदा है कि नहीं मिलदा। लाड च फरमाया अगो आसिम आंदा जी मैं आख्या या रसूल अल्लाह क्यों नहीं मिलेगा, मैं सारी जिंदगी तड़फिया कि मैं अल्लाह नू मिलना है, मैनू मिलेगा। परसों दफा यहाँ वहां से तो ऐसा आदान प्रदान हो रहा है कि बिल्कुल जैसे ये खुद जमीन पे चलते फिरते नबी है, वहां के सारे हालात देख रहे हैं। और जब हम यही कहते हैं कि औलिया इकराम को कश्फ होता है, औलिया कश्फ से देख लेते हैं, नबी पाक को इल्म गैब होता है, नबी का इल्म गैब मानना शिरक है, बुजुर्गों को कश्फ मारना हराम और शिरक है, लेकिन ये जन्नत की बशारतें मिल रही है इनको। अजीब मक्कार लोग हैं। एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, इतनी हद तक ना जाओ कि एक दूसरे को काफिर कहो। भाई जो कहे कुरान डुप्लीकेट है, ओरिजिनल हम लाके देंगे आपको, आप मुसलमान कहेंगे कि काफिर कहेंगे उसको? जब पूरे चारों नुस्खे सर्टिफाई हो जाएंगे, उनके अंदर जो चीजें मिसिंग नजर आ रही हैं उनको हम सर्टिफाई कर लेंगे, तो आपके सामने वो पेश किया जाएगा और आप उसकी ज़ियारत भी करेंगे, दीदार भी करेंगे और इंशाअल्लाह तारीख इस बात को लिखेगी कि जहां इनकलाब इस्लामी की बरकत से तशय्यो को इतनी इज्जत मिली, वहां तशय्यो ने ओरिजिनल कुरान मजीद को ढूंढ निकाला और अवाम को वापस दे दिया। जो कहे कयामत का दिन होगा सब खत्म होगा, अल्लाह का जी घबराएगा। अल्लाह कहेगा कोई है जो मेरा दिल बहलाए। खुमैनी अपनी किताब सिरुसलात में लिखते हैं, इमाम के कौल के साथ कुछ भी नहीं बचेगा, सूरज चांद सितारे नजम कवाकी वो रूहें जिन्स इंस फरिश्ते कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ अल्लाह अल्लाह रह जाएगा। अल्लाह हुई होगा बस, और कुछ नहीं होगा, हर जगह हु होगा, हु का आलम होगा, सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। जब वो अकेला रह जाएगा तो खुमैनी कहते हैं अकेले में उसका दिल घबराएगा। फिर दिल का दिल परेशान होगा, फिर वो आवाज देगा यतारफ जुल्मत ही, कोई है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए। क्या हो गया आप लोगों को दीदार मोहतरम? कौन है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए? ऐसा बोलने वाला और ऐसे अकीदा रखने वाला मुसलमान है कि काफिर है? गुंजाइश रखिए। आप क्यों काफिर बोल रहे हो भाई? तारिक जमील की बात पे अमल कीजिए, गुंजाइश रखिए। जो ये कहे नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि अली अल्लाह में था और अल्लाह अली में था, अस्तगफिरुल्लाह, वो अली को ढूंढ रहा था, अली अल्लाह को ढूंढ रहा था, बस ऐसी गुजर रही थी। सलमान कहते मौला आप कब से है? अली फरमाते जब से वो है। अल्लाह अकबर। हाथ उठाना चाहिए, हाथ बुलंद होना चाहिए ताकि अली तुमसे राजी हो जाए। जब से वो है, अली फरमाते जब से वो है, जब से वो है। चुप करना मुझे सुनना। जब से वो है। अगली बात सलमान ने बड़ी खूबसूरत की। सलमान कहते मौला वो भी था, आप भी थे, जगह नहीं थी, मकान नहीं था, वो कहां रहता था, आप कहां रहते थे? मुस्कुरा के अली फरमाते सलमान मेरे बच्चे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ना उसे जगह की जरूरत है, ना हमें मकान की जरूरत है, बस वो हम में रहता था, हम उसमें। वो हम में रहता था, हम
اس میں رہتے تھے. فرماتے وہ ہم میں رہ کے ہمیں ڈھونڈتا رہا. نہ ہم اس میں رہ کے اسے ڈھونڈتے رہے. بس ایسے سلمان گزرتی رہی. طارق جمیل کے بقول اتنی حد تک نہ جاؤ یار کہ کسی کو کافر بول دو، ورنہ کافر بول بول کے اسلام سے خارج کر دوں گے. جنت میں کون جائیں گا؟ جنت خالی خالی ہو جائیں گی. مولوی جی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے آقا نے بتا دیا جنت میں کون جائیں گا. ترمذی شریف کی حدیث ہے. 18 صحابہ کرام نے اس حدیث کو نقل کیا اور کئی کتابوں میں، تقریباً 344 کتابوں میں روایت موجود ہے میری معلومات کے مطابق کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ. فرمایا لوگوں قوم بنی اسرائیل میں موسیٰ کی قوم میں اختلاف ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اختلاف ہوا، یہ آپس میں فرقوں میں بٹے اور یہ 72 فرقوں میں بٹ گئے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ. اور میری امت میں بھی اختلاف ہوگا تو میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا پھر آگے فرمایا کُلٌّ فِي النَّارِ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ جہنم میں کون جائیں گا؟ جس کا عقیدہ اللہ رسول کے مطابق نہیں ہوگا، جو کافر ہوگا، جو کفر کریں گا. کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. الا ملۃ واحدہ، صرف ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائیں گی. قالوا من ہی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی جماعت کی نشانی اور پہچان کیا ہوں گی؟ آپ نشانی بتائیے. قال ما انا علیہ واصحابی، آقا نے کہا جنتی کی پہچان یہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا. اب طارق جمیل کی منافقت دیکھیے یہاں پر. اب میں اس کا 2 ویڈیو کے مقابلے میں 2 ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں اس کی منافقت. ایک طرف یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو. کیا خود اس جملے اس بات پر طارق جمیل قائم نہیں ہے؟ جب کوئی سنی ان کی جماعت میں آتا ہے تو آج تک انہوں نے ایسا کیا کہ بھائی آپ ہماری جماعت میں آ کے دیوبندی کیوں بن رہے ہو؟ کیوں آپ دیوبندی بن رہے ہیں؟ آپ اپنے عقیدے بریلوی والے رہیے، اس پہ قائم رہیے. ایک دوسرے کے لیے گنجائش ہے. اگر آپ لوگوں کے عقیدے کنورٹ نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کے عقیدے نہیں بگاڑ رہے ہیں، تو پھر جماعتیں کیوں چل رہی ہے آپ کی؟ اور اس موقع پہ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے بہت سارے بھولے بھالے لوگ کہتے ہیں یار دیکھو حالات اتنے نازک ہے، یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سب مت بولیے آپ. یہ خود آتے کمینے اور کہتے ارے صاحب کیا وہابی سنی لگا رکھے ہیں، کیا شیعہ سنی لگا کے رکھے ہیں، مسلمان دیکھ رہے نہیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے فلسطین میں یہی جا کے لڑنے والا ہے، پورا ٹینشن اسی کے اوپر ہے. مکاری کرتے ہو یار. اچھا تمہیں فلسطین کا حالات کی خبر ہے، تم کو پریشانی ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کی تکلیف ہے، آپ نے اپنے مراکز بند کر دیے، تبلیغی جماعت کے قافلے بند کر دیے. کیا آپ کی جماعتوں نے سفر کرنا بند کر دیا؟ کیا آپ نے یہ کہہ کر اپنے مرکز کو تالے لگا دیا فلسطین کے حالات خراب ہے ہم مرکز بند کرتے ہیں، کوئی تبلیغ نہیں، ابھی کچھ نہیں کرنا ہے، چپ بیٹھے رہو یار. تم لوگوں میں اپنی بدعقیدگی پھیلانے کے لیے مسلسل سفر کرتے ہو، مسلسل قافلوں میں جاتے ہو، لیکن جیسی سنی تم کو روکنے کے لیے کچھ جدوجہد کرتا ہے تو پھر کچھ ایجنٹ، کچھ دوگلے چھوڑے جاتے ہیں. ارے یار حالات کتنے خراب ہے، کیوں کسی کے بارے میں؟ اسی کو کہتے ہیں منافقت. اور یہ منافقت طارق جمیل میں اتنی کوٹ کوٹ کر ہے کہ ایک شخص تھا اس کی جماعت میں، پڑھا لکھا نوجوان تھا. میں ویڈیو آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں، اس کا نام تھا محمد بلال خان. تبلیغی جماعت میں آیا، طارق جمیل کے بہت قریب آیا، پڑھا لکھا آدمی تھا، طارق جمیل سے بڑا قریب ہوا. اس کی مکاری، اس کا رونا، اس کا دھونا، اس کی نوٹنکی دیکھ کے بھائی بڑا زندہ ولی ہے بھائی. یہ تو قریب ہوا، جب قریب ہونے کا اس کی مکاریاں دیکھا تو تبلیغی جماعت چھوڑ کے الگ ہو گیا. طارق جمیل نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی. اس نے پھر طارق جمیل کے اندر کی پول پٹی کھولنا شروع کر دی. باقاعدہ یہ بلال خان نے پاکستان کا ہے چینل بنایا اور چینل پہ طارق جمیل کے اندر کی پول پٹیاں دکھانے لگا کہ بھائی یہ سب مکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اندر ان کے اس طرح کے حالات ہیں. تو یہ ایک بار اس کو فون پہ سمجھا رہا ہے، یہ بھی اس نے اپنے چینل پہ ڈالا. بعد میں اس کا مرڈر کروا دیا گیا، قتل ہو چکا ہے. اب اس میں طارق جمیل اپنی مکاری کا خود اعتراف کر رہا ہے. ذرا غور سے سنیے اس آڈیو کو.
میں ان کا دفاع نہیں کر رہا ہوں بیٹا، میں اپنے جو وے آف میرا جو ورک ہے نا، میں وہ اس کی ڈیفینیشن بیٹا آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اکابر کے ہی عقائد پر ہوں، لیکن یہ ہمارا سافٹ کارنر ان کے لیے، ان کو قریب کرنے کے لیے ہے۔ تو بیٹا کسی چیز میں بھی نا اس طرح ایکسٹریم ہونا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ آپ میری اولاد کی طرح ہیں، آپ جو بھی کہیں گے میں بڑے پیار سے سنوں گا۔ ہاں میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، آپ میرے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت غلط کر رہا ہوں یا کفر پھیلا رہا ہوں، نہیں، میں نے کفر پھیلانے کی بات نہیں کی مولانا صاحب، جو بات میں نے کہی ہے اس سے میں تجاوز نہیں کرتا۔ مجھے دین کا جو ہے نا آپ جتنا علم نہیں ہے، لیکن مجھے حدود کا ضرور پتہ ہے کہ میں آپ کو نہیں کہا کفر پھیلا رہا۔ اتنا تو کرو نا، اتنا تو کرو نا۔ اس وقت جو ایک بات تو اللہ نے مجھے دی ہے نا ایک نعمت، کہ دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے، اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آ گئے، کتنے شیعوں کے آ گئے۔ مت کہ دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے، اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آ گئے، کتنے شیعوں کے آ گئے۔ بیٹا ان کو قریب کرنے کے لیے، چونکہ آپ تبلیغ کے نہج کو پورا سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے آپ یہ غصے ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں۔ یہ ان کو قریب کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، باقی اللہ کا فضل ہے، میں اپنے اکابر کے ساتھ ہوں، انہی کے طریقے پر ہوں، لیکن تبلیغی جماعت کا نہج مختلف ہے۔ میں اپنے اکابر کے ساتھ ہوں، انہی کے طریقے پر ہوں، لیکن تبلیغی جماعت کا نہج مختلف ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ بیٹا میں تو انہی عقیدے پر ہوں جو دیوبند کا عقیدہ ہے۔ جب ہمارے پاس کوئی یہ آتا کہے کہ تمہارے مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان نامی کتاب لکھی اور اس میں رسول اللہ کے علم غیب کا مذاق اڑایا، توہین کی کہا رسول کا علم غیب، رسول کا علم ایسا ہے جیسے جانور اور پاگلوں کو ہے۔ یہ کتاب موجود ہے ٹیبل پہ، جلسے کے بعد جس کو دیکھنا ہو، ہر عبارت میں دکھاؤں گا، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، کتاب ٹیبل پر ہے، جس کو دیکھنا اوریجنل عبارت آ کے دیکھ سکتا ہے۔ آج بھی کتاب چھپ رہی ہے، اور یہ آپ کے یو پی میں ہی چھپ رہی ہے، ہم مہاراشٹر والوں کو تو بلانا پڑتا ہے۔ یہ سہارنپور یو پی سے چھپی ہے، دیوبند۔ تو آپ کے تھانوی صاحب نے یہ لکھا، یہ آپ کے قاسم جانا طبی جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ بنایا، انہوں نے تحذیر الناس لکھی، اس میں لکھا کہ نبی کے بعد، رسول کے بعد بھی کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو حضور کے خاتمے پہ فرق نہیں آئے گا۔ حضور خاتم النبی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ آخری زمانہ ہے حضور کا، حضور مرتبے میں خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد بھی نبی پیدا ہو سکتا ہے لیکن لیول میں چھوٹا ہوگا، حضور کے لیول کا نہیں ہوگا وہ نبی۔ اس کتاب میں لکھا، یہ براہین قاطعہ لکھی، اس میں کہا کہ رسول سے زیادہ علم تو شیطان کو ہے، اور شیطان کا زیادہ علم ہونا قرآن اور نص سے ثابت ہے، رسول کا علم ہونا ثابت نہیں۔ اسی کتاب میں لکھا البراہین القاطعہ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو زبان ہمارے دیوبند ہمارے علماء سے سیکھی ہے۔ اسی کتاب میں لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منانا، میلاد النبی منانا کنہیا کے جنم دن منانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ ان چیزوں پر اعلیٰ حضرت نے فتوے لگائے، یہ فتاوی رشیدیہ ہے، اس میں رشید احمد گنگوہی نے لکھا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اور کیوں نہ بولے، وہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ ان باتوں پر، ان چیزوں پر ہمارے علماء نے اور خصوصاً اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو اس صدی کے ہمارے امام ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، پیشوا ہیں، انہوں نے کہا یہ رسول کی توہین ہے۔ 12 سال اور 13 سال خط و کتابت کی ان کے ساتھ، ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ نبی کی توہین ہے، اس کو بدلو، اس سے توبہ کرو، ان کتابوں کو بند کرو۔ نبی کی ادنا توہین کرنے سے بھی آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مگر یہ مانے نہیں، کتابیں آج بھی مسلسل چھپ رہی ہیں، اور پھر اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، محبت کی باتیں کرتے ہیں، نبی کی توہین والی کتابیں آج بھی چھاپ رہے ہو۔ تو ان بنیادوں پر جب ان پہ فتوے لگائے گئے کہ تم کافر ہو گئے، تو پھر یہ کہتے ہیں اس وقت کہ نہیں ہم اشرف علی تھانوی کو نہیں مانتے، تبلیغی جماعت والے صاحب کہہ دیتے ہم اشرف علی تھانوی صاحب کو نہیں مانتے، ہم قاسم نانا طبی کو نہیں مانتے، ہم تو تبلیغی جماعت والے، ہمارا تو الگ راستہ ہے۔ مگر طارق جمیل اقرار کر رہا ہے کہ میں تو ہوں دیوبند کے ہی عقیدے پر، لیکن لوگوں کو قریب کرنے کے لیے یہ مکاری اختیار کرنی پڑتی ہے، اور اللہ نے خاموشی کے ساتھ میرے ذریعے دیوبندیت کو کتنا پھیلایا ہے، کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کر آ گئے، کتنے شیعہ آ گئے۔ ارے منافق آدمی، تو راگ لابتا پبلک میں اپنے عقیدے پہ قائم رہو،
एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। जब कोई बरेली तेरे पास तेरा फिरका कबूल करने आया तो तूने उसको अपने फिरके में लिया क्यों? ये क्यों नहीं कहा कि तूने मेरा बयान नहीं सुना, मेरा उसूल नहीं मालूम? अपने अपने अकीदे पे कायम रहो और एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। लेकिन अपनी जमात बढ़ाना मकसूद है, अपनी मस्जिदें बढ़ाएंगी, इलाके के इलाके ये अपनी गुमराहियत और अपने कुफरी अकीदे को फैलाकर ये लोगों के अकीदे खराब कर रहे हैं। मगर जैसे ही इनके बारे में आप बोलना शुरू कर दो, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। इत्तेहाद, फिलिस्तीन, हिंदुस्तान, यूपी, योगी, मोदी, सब याद आ जाते हैं। और अभी आपने तारिक जमील का उसूल सुना कि गुंजाइश रखो एक दूसरे को काफिर, लेकिन खुद क्या कहता है जरा सुनिए। ये भी सुन लो कि तक सहाबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता। ये अपने ही अकाबिर के फतावा में मैंने पढ़ा है। एक आदमी कहता सारे सहाबा काफिर थे, इस पर इसके कुफर का फतवा नहीं आएगा। सुन रहे? एक आदमी कहता है सारे सहाबा काफिर थे, इस पर उसके कुफर का फतवा नहीं आएगा। सहाबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता। अरे भाई अभी तो आप राग अलाप रहे थे एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, आप सहाबा को काफिर कहने पे उतर आए आप। और सहाबा कौन? एक वो सहाबी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे आखिर में ईमान लाया, सिर्फ इतनी देर उसका ईमान है कि वो आया, रसूलुल्लाह को एक नजर देखा, एक नजर देख के हुजूर के दस्ते मुबारक पर कलमा पढ़ा, मुसाफा किया, गया, नमाज भी नहीं पढ़ी, रोजा भी नहीं रखा, इंतकाल हो गया उसी वक्त। तमाम उलमा का इत्तेफाक है कि अपने वक्त के गौस से अफजल, कुतुब से अफजल, तमाम औलिया से अफजल, तमाम रुए जमीन के इंसानों से अफजल। बेशक हक है, हक। वो सहाबी का मकाम जिसके बारे में आका कहते हैं कि अगर तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में दे दो और मेरा एक सहाबी एक मुट्ठी जौ अल्लाह की राह में खैरात कर दे, तुम में से कोई मेरे सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। बेशक हक। वो सहाबी का मकाम। ये कहते सारे सहाबा काफिर थे, अगर कोई ये कहे भी दे तब भी उस पर कुफ्र का फतवा नहीं आएगा। कुफ्र तो होता ही नहीं, क्या कुछ भी बक जाओ। अबू बकर सिद्दीक को काफिर कह दो, कुफ्र का फतवा नहीं आएगा। उमर फारूक को कह दो, मगर इनको जैसे ही आपने काफिर कहा, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, इतने हद तक ना बढ़ जाओ कि काफिर कह दो, फिर जन्नत में कौन जाएगा? तो जन्नत की आपको फिक्र करने की जरूरत थी तारिक जमील साहब। मेरे आका ने कह दिया जन्नत में वो जाएगा जो मेरे सहाबा और मेरे अकीदे पर कायम होगा, वो एक ही फिरका होगा। तो खुदा की कसम तुम तो हर की जन्नत में जाने वाले नहीं, मैं तो कसम खा के कहता हूं।